حکومت امام زمانہ. حکومت امام زمانے میں کیا ہے؟ عدل بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگا. اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں امر بالمعروف ہو، بیٹی کو کہو جو مولا نے کہا کر، بیٹے کو کہو جو حسین نے کہا انجام دے، جس سے امیر المومنین نے روکا رک جا. اور محبت کا معیار اپنی ذات نہ بنا کہ میری بیٹی کو تکلیف دی، میرے بیٹے کو تکلیف دی، میرا مال چوری کر لیا، میرے پیسے کھا گیا لہٰذا میں نفرت کروں. نہیں، حق ہے واپس لو، نفرت نہ کر. آپ کو تکلیف دی ہے، درد اپنے دل میں رکھ، نفرت نہ کر. نفرت کا معیار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، قابل نفرت صرف وہی ہے جس نے علی سے نفرت کی، جس نے تبت یدا ابی لہب وتب. خدا اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے محمد سے نفرت کی ہے، اس نے رسول سے دشمنی کی ہے. جو زہرا سے دشمنی کرے، جو علی سے دشمنی کرے، اس کے دل میں دشمنی رکھنی ہے. اب اظہار کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہونی چاہیے، دلوں کے اندر بغض ہونا چاہیے. محبت اور نفرت کا معیار، یہ پچھلے سال میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکلے گا. پوچھا جائے گا ولی ہو؟ کہیں گے نہیں. شہید ہو؟ کہیں گے نہیں. امام ہو؟ کہیں گے نہیں. نبی ہو؟ کہیں گے نہیں. کہ پھر یہ نور کس وجہ سے نکل رہا ہے؟ کہتے دنیا میں ایک کام کیا تھا. کون سا کام کیا؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی، مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، لیکن ہم نے ان لوگوں کی محبت کو نہیں دیکھا. دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، دنیا میں لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی، لیکن ہم ان سے نفرت نہیں کی. پریشان ہو کے پوچھنے لگے ارے تم نے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کی، تم نے نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کی، پھر تم نے محبت کس سے کی، پھر تم نے نفرت کس سے کی؟ کہ بس محبت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی، نفرت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی نفرت تھی. آج کربلا جاتے ہو، کس نے آپ کو جوڑا؟ یہ حرارتن فی قلوب المؤمنین، جتنے مومنین آج آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے آپ کو جوڑا ہے؟ نام علی نے جوڑا، نام حسین نے جوڑا. تبھی 2001 سے یہ پروپیگنڈا 2001 سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شیعوں کو علی کے نام پہ لڑایا جائے، کسی عزاداری کے نام پہ لڑایا جائے، کبھی اصولیوں اور اخباریوں کا جھگڑا کیا جائے تاکہ ان کی مرکزیت، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. تو فرمایا یہ نام علی، یہ محبت اہل بیت ہمیں کیا کرتی ہے؟ جمع کر دیتی ہے. لاکھ اختلاف ہو جائیں لیکن جب حسین کا جلوس نکلتا ہے سارے جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں. لاکھ اختلاف ہو جائے پھر مومن آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے. آپ شاید کسی کی شکل دیکھنا پسند نہ کرو لیکن مجلس میں تو آؤ گے، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے. کسی نے بیٹی کو طلاق دے دی، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے. کوئی لبرل شیعہ، کوئی سیکولر شیعہ، کوئی ایسے دنیا دار شیعہ، کوئی راشی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن مجلس میں تو ضرور آنا ہے. تو ہمیں بالآخر کون جمع کر رہا ہے؟ ذکر علی بن ابی طالب جمع کر رہا ہے. ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ محبت علی جوڑ رہی ہے. تو یہ نیٹ ورک جو اہل بیت نے بنایا ہے، جس کا معیار کیا رکھا ہے؟ محبت کو رکھا ہے، نفرت کو رکھا ہے. فرمایا اس محبت کو اپنے، اور یہی نیٹ ورک رسول نے بنایا. یہ نہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت نے کوئی نیا نیٹ ورک بنایا. یہ صیغہ اخوت، جب مکے کے مہاجرین مدینے گئے ان کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑھوایا کہ اپنے گھروں کو تقسیم کرو. گھروں کے اوپر والی منزل پر مہاجرین کو دے دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت پڑھو. آج بھی غدیر کے دن مستحب ہے کہ شیعہ آپس میں کیا پڑھیں؟ عقد اخوت پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے پہ رہو. یہی اخوت کا کانسیپٹ رسول نے دیا تھا اور اسی کانسیپٹ اور اسی نیٹ ورک کو محمد اور آل محمد نے آگے بڑھایا. لیکن رسول کے جانے کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی کو قتل کرتا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا. ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا. علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھتے ہیں، عقد اخوت ٹوٹ گیا. جنگ جمل مقابلے امیر المومنین میں آ رہے ہیں، عقد اخوت ٹوٹ گیا. جنگ صفین میں ایک دوسرے کو عمار یاسر کو قتل کیا جا رہا ہے، عقد اخوت ٹوٹ. یعنی وہ اخوت جب امت میں ٹوٹ گئی تو امت فتنے کا شکار ہو گئی. لیکن آؤ کربلا میں محبت حسین، اصحاب حسین کی محبت تو دیکھو، بہن کی بھائی سے محبت تو دیکھو، بھتیجے کی چچا سے محبت تو دیکھو. یعنی ترس رہے ہیں حسین اجازت دو، اپنی جان آپ پہ قربان. یہ سیکرٹ ہے جس نے شیعوں کو آپس میں جوڑا ہے. میں کہوں گا امام زمانہ تو دور کی بات، خمینی ایک مجتہد، ایک ولی فقیہ تھا. اس قدر اطاعت قوم میں کہ میں نے کل قرآن کی آیت پڑھی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا قوم کو بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں آہنی دیوار کی طرح، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا. ایک ماں نے 5 بچے، بھائی امام نہیں کہہ رہا، امام کا نمائندہ ہے، نمائندے عام نمائندے خاص بھی نہیں، خمینی کہہ رہے ہیں. 5 بچے ماں نے قربان کیے، 15 سال کے بچے.
کہ جو آپ کے کٹر ترین مخالف ہیں وہ بھی اقرار کر، ڈاکٹر اسرار کی وہ تقریر موجود ہے، کہتے جب میں نے دیکھا نا کہ ماؤں نے شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شہنشائیت کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہتا اس دن میں سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ استعمار کے مقابلے میں انہوں نے حسین ابن علی سے درس سیکھا۔ آج کیوں ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے کہ 2 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے روڈوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ایٹم بم بنانے والی قومیں گٹروں سے پانی نہیں نکال سکتی، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد ہیں، ہمارے پاس فلاں اکابر شخصیت ہے، اور آج حال دیکھو۔ تو کربلا میں حسین نے ثابت کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ سیدہ زینب نے اس دربار یزید میں کھڑے ہو کے اسے للکار کر ثابت کیا کہ میں کس کی